السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 70۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ اسلام آباد کی شام اپنے مخصوص ٹھہراؤ اور شائستگی کے ساتھ اتر رہی تھی۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر سورج کی آخری سنہری کرنیں ایسے ٹھہر گئی تھی جیسے کسی نے وقت کو چند لمحوں کے لیے روک لیا ہو۔ ہوا میں گرمی گھل چکی تھی اور سڑکوں کے کنارے لگے درخت اپنے سائے لمبے کرتے ہوئے شہر کے بدلتے مزاج کا پتہ دے رہے تھے۔ اسی خاموش مگر گہرے منظر کے درمیان ایک سنسان سی سڑک پر دو بائکس کھڑی تھی اور ان سے ٹیک لگائے دو بائکرز۔ انجن بند تھے۔ بالاج اپنی بائک کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں دور پہاڑیوں پر جمی ہوئی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ دوسری طرف میخائیل اپنی بائک کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ہلکے سے جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی جو عام دنوں میں کم ہی نظر آتی تھی۔ یاد ہے پہلی بار کہاں ریس لگائی تھی؟ میخائیل نے خاموشی توڑی۔ اس نے آواز میں خوشگواری لانے کی کوشش کی۔ یونیورسٹی کے پیچھے والی سڑک پر میں جیت گیا تھا، لیکن سرمینا نے تمہیں دھوکے سے جتایا تھا۔ اس کے لہجے میں معمول کی چھپتی ہوئی شوخی تھی مگر آج وہ بھی مدھم تھی۔ میخائیل ہنسا۔ دھوکا نہیں تھا، بس تم سست تھے، ہم سے زبان درازی نہیں کرتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ تم اپنے حق کے لیے لڑتے، لیکن تم ہماری جھوٹی جیت کے لیے خوش ہو گئے۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ آفس جیسے برسوں کی یادیں ان کے درمیان سے گزر گئی جب وہ صرف دوست تھے، ایک دوسرے کے لیے ڈھال تھے اور ایک دوسرے کے زخموں کو اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ تم واقعی جا رہے ہو؟ بالاج نے پوچھا، جیسے اس حقیقت کو لفظ دینا اسے گرا گزر رہا ہو۔ اور تم واقعی رک رہے ہو؟ میخائیل نے بھی اسی انداز میں پوچھا۔ شاید یہی بہتر ہے اور آسان بھی۔ ہر آسان چیز بہتر نہیں ہوتی اور ہر بہتر چیز آسان نہیں ہوتی۔ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ زمین کو گھورتے ہوئے میخائیل نے کہا، سڑک پر کبھی کبھار کوئی کار یا موٹر سائیکل گزرتی تو خاموش ہو جاتے۔ زمان خانزادہ کیسے ہے؟ میخائیل نے موضوع بدلا۔ آج بالاج کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ تم صرف اپنے ماں باپ کے لیے رک رہے ہو؟ میخائیل نے سوال کیا۔ بالاج نے سر جھکا کر بائک کی ٹینک پر انگلی سے بے دھیانی میں کچھ بنانا شروع کر دیا۔ کوئی تو ہونا چاہیے نا جوان کے ساتھ رہے جو ان کے ساتھ رہے۔ کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں؟ ملک سے باہر نہیں لے جا سکتا۔ فی الحال ماں بابا ضمانت پر ہے اور تمہارے ساتھ کون رہے گا برات؟ بالاج نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں، ہمیشہ رہا ہوں۔ یہ جھوٹ تم خود سے بول سکتے ہو، مجھ سے نہیں، میخائیل نے فوراً کہا۔ بالاج نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر پھر خاموش ہو گیا۔ شاید کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ماننے میں وقت لگتا ہے۔ میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے جاننا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا باپ کون تھا، کیوں چھوڑ گیا یا کیوں کبھی میرے ساتھ تھا ہی نہیں۔ اب میں نے اسے ڈھونڈ لیا، جان لیا کہ وہ کون تھا، کیا تھا، کیوں تھا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے بغیر بھی وہی ہوں جو میں ہوں۔ مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، نہ ہی کوئی حساب برابر کرنا ہے، بس یہ جاننا کافی تھا کہ میرا کوئی باپ بھی تھا۔ بالاج نے اسے غور سے دیکھا جیسے وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم رک جاؤ، بالاج نے اچانک بے ساختہ کہا۔ میخائیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ بس پتہ نہیں۔ بالاج نے نظریں چرا لی۔ ایک آخری ریس، میخائیل نے اچانک کہا جیسے اس نے خود کو اس بوجھ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا، پھر بائک کی طرف اور پھر آسمان کی طرف جہاں سورج تقریباً ڈوب چکا تھا۔ اس کی زندگی بھی ڈوب چکی تھی۔ وہ رکنے والا تھا یا وہ واقعی رکنے والا تھا؟ آخری؟ پاکستان میں آخری اور زندگی کے نئے سفر کی پہلی۔ میخائیل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنی بائک سنبھالی۔ انجن اسٹارٹ ہوئے تو خاموش سڑک پر ایک زوردار گرج سنائی دی جیسے اس ٹھہرے ہوئے لمحے کو توڑ رہے ہوں۔ بالاج نے ہیلمٹ پہنتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میخائیل کی طرف دیکھا۔ ہارنے کے لیے تیار رہنا، آج نہ جوش میں ہوں اور نہ غصے میں، اس نے ہیلمٹ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری عادت ہے خود کو تسلی دینے کی، سو دیتے رہو، میخائیل نے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں بائک سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ہوا ان کے چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ شہر کی روشنیوں نے ایک ایک کر کے جلنا شروع کر دیا تھا اور اسلام آباد کی سڑکیں جیسے ان کے لیے راستہ بنا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں ماضی تھا نہ مستقبل، صرف حال تھا اور وہ پوری شدت کے ساتھ تھا۔ بالاج کو ہر موڑ پر وہ سب یاد آ رہا تھا جو اس نے کھویا اور پایا تھا۔ زرمینا، زمان
خالدہ زمان اور پھر مہرنگ، اس کے اندر کا وہ خلا جو کبھی مکمل نہیں ہوا۔ میخائیل کے سوال اب جواب پا چکے تھے مگر ان کے ساتھ ایک عجیب خالی پن تھا، جیسے کسی نے ایک طویل سفر کے بعد منزل تو دکھا دی ہو مگر مقصد کہیں پیچھے رہ گیا ہو۔ بائک رفتار پکڑتے ایک دوسرے کے برابر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک موڑ آیا اور دونوں اپنی اپنی سمت میں جھک گئے اور راستہ تبدیل کر لیا۔ بائک کی رفتار اور بڑھ گئی، ہوا کی آواز، انجن کی گرج اور دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ مل گئی۔ بالاج دعا کر رہا تھا کہ میخائیل ایئرپورٹ تک کبھی نہ پہنچ پائے اور میخائیل دعا کر رہا تھا کہ یہ ریس کبھی ختم نہ ہو، لیکن اس لمحے کسی کی دعا قبول نہ ہوئی اور پھر اچانک ایک لمبے سیدھے راستے پر دونوں نے ایک ساتھ بریک لگائی۔ بائک رک گئی، دھواں سا اٹھا اور خاموشی واپس لوٹ آئی۔ دونوں نے ہیلمٹ اتارے، سانسیں تیز تھیں مگر چہروں پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ کون جیتا؟ بالاج نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میخائیل نے مسکرا کر کہا۔ زرمینے، کون جیتا؟ اچانک ہی ان دونوں نے بائیں جانب سڑک کو دیکھ کر تیزی سے کہا اور اگلے ہی لمحے دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ان میں سے جیتنے والے کا اعلان کیا کرتی تھی جب مقابلہ برابری کا ہو جاتا۔ شاید دونوں جیت گئے یا شاید کوئی بھی نہیں جیتا۔ بالاج نے سر ہلایا۔ وہ دونوں کچھ دیر وہیں کھڑے رہے، نہ جلدی نہ اجلت نہ کوئی دباؤ، بس وہ ساتھ میں آخری لمحہ۔ اپنا خیال رکھنا، میخائیل نے کہا۔ تم بھی، بالاج نے جواب دیا۔ میخائیل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ایک مضبوط، سچا اور دوستانہ معانقہ جس میں برسوں کی دوستی، بھائی چارہ، درد اور احترام سب کچھ شامل تھا۔ ہم پھر ملیں گے، میخائیل نے آہستہ سے کہا۔ وعدہ رہا۔ بالاج اس کے جانے پر افسردہ تھا، حالانکہ دونوں کا واپس جانا طے ہوا تھا جو صرف ایک پر ہی رک گیا۔ میخائیل نے بائک سٹارٹ کی، ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایئرپورٹ والی سڑک پر آگے بڑھ گیا۔ اس کی بائک کی آواز دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی۔ بالاج وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی لیکن اس نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا۔ یہ اس کا خود کا چنا ہوا راستہ تھا۔ اسلام آباد کی رات اب پوری طرح اتر چکی تھی۔ سڑک کی بتیاں جل رہی تھیں، ہوا میں ہبس بڑھ گئی تھی اور اس کے اندر ایک عجیب سا خلا پھیلنے لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی بائک کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف اور پھر بائک سٹارٹ کر کے مخالف سمت میں چل پڑا۔ دونوں نے اپنے اپنے راستے چن لیے تھے لیکن وہ پھر ضرور ملیں گے۔ F6 اسلام آباد۔ دن سست روی سے آگے بڑھتے گئے۔ سہیل وڑائچ کے محل میں آج خاموشی رچی وسیع تھی۔ لاؤنج اپنی وسعت اور نفاست کے باوجود اس لمحے کسی اجڑے ہوئے محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ چھت سے لٹکتا کرسٹل فانوس مدھم روشنی بکھیر رہا تھا جو اطراف میں رکھے مہنگے اطالوی فرنیچر، سنگ مرمر کی چمکتی فرش اور دیواروں پر آویزاں قیمتی پینٹنگز پر پڑھ کر بھی اس اداسی کو کم نہ کر پا رہی تھی جو فضا میں رچی ہوئی تھی، جیسے اس گھر کی شان و شوکت کسی سچ کے بوجھ تلے دب کر بے معنی ہو گئی ہو، جیسے اب وہاں کوئی ذی روح نہ رہتا ہو۔ زمرد سنجیدہ سے انداز میں مخملی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی گہرائی بتا رہی تھی کہ وہ یہاں صرف تیمارداری کے لیے نہیں بلکہ امارہ کی ضد پر آئی ہے۔ وہ اپنے اصل باپ کو شادی کا کارڈ دینے آئی تھی۔ زمرد تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ کبھی سہیل وڑائچ سے ملے، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگا کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے ہی امارہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ گھر کا ہر گوشہ امارہ کے وجود سے کٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شاندار دنیا کا حصہ ہو کر بھی اس میں شامل نہ ہو۔ اس کی نظریں سامنے شیشے کی دیوار سے باہر پھیلے خوبصورت لان پر جمی تھی جہاں سب کچھ ترتیب میں تھا، سب کچھ کامل، مگر ایسا انتشار محسوس ہوتا جیسے کتنے دنوں سے ادھورا ہے۔ لاؤنج میں موجود مہذب خاموشی گہری تھی، ایسی گہری جو بلند طبقے کے گھروں میں چھپ کر سانس لیتی ہے۔ وہ زمرد سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ اس کی ضد کے آگے ہار مان چکی تھی اور اب اپنی ناراضگی جتا رہی تھی۔ اب وہ ایسا کر سکتی تھی، اسے دوستی میں ناراضگی کا حق واپس مل چکا تھا۔ سہیل وڑائچ لاؤنج میں آئے تو وہ دونوں انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ایک دم ٹپ ٹاپ رہنے والے سہیل وڑائچ کا وجود جیسے سکڑ کر کاٹا ہو گیا ہو۔ بیماری نے ان کے جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی کھوکھلا کر دیا تھا۔ ان کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ صرف بیمار نہیں بلکہ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں۔ زمرد تو کتنے ہی پل سکتے میں رہی۔ اس نے ان کے گھر آنا ترک کیا تو وہ اس قدر لاغر ہونے لگے تھے انہیں شاید پشیمانی نے آ گھیرا۔ اب ان کے پاس تھا ہی کون جو وہ بھی ان سے قطع تعلقی کر رہی تھی۔ ان کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ لمحہ بھر کے لیے مسکرائے۔ زمرد کے لیے یہ خوبصورت لمحہ ٹھہر گیا۔ وہ دونوں چپ چاپ انہیں دیکھے گئی۔
زمرد بے اختیار اٹھ کر ان تک گئی اور ان کے سینے سے لگی۔ وہ اس کے پاپا تھے، وہ ان سے ناراض ہو سکتی تھی لیکن لا تعلقی اور بے رخی نہیں دکھا سکتی تھی۔ آج بھی وہ ان کی ہی بیٹی تھی اور شاید اکلوتی بیٹی تھی۔ سہیل وڑائچ نے اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ اتنی آسانی سے رونے والوں میں سے نہ تھے، لیکن ان کی بیٹی کافی عرصے بعد گھر آئی تھی تو وہ جذباتی ہو رہے تھے۔ تم آ گئی زمرد، مجھے لگا تھا شاید تم کبھی نہیں آؤ گی، وہ اسے ساتھ لگائے کہہ رہے تھے۔ زمرد ان سے الگ ہو کر مسکرائی کہ اسے آنا ہی تھا۔ میں نہ آتی تو شاید انسانیت سے گر جاتی، بیماری میں تو دشمن کی تیمارداری بھی فرض بن جاتی ہے۔ آپ تو میرے پاپا ہیں۔ لفظ اس کے گلے میں اٹکے لیکن اس نے کہہ دیا۔ امارا خاموش رہی۔ سہیل وڑائچ نے کچھ نہ کہا، وہ طنز کا مقصد جانتے تھے۔ اور تم کیسی ہو امارا بچے؟ میں شرمندہ ہوں، ہسپتال نہیں آ سکا۔ امارا نے بس ہلکا سا سر ہلایا کہ اسے ان کے ہسپتال آنے سے فرق نہیں پڑا۔ خیریت سے آنا ہوا؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ان دونوں سے پوچھ رہے تھے۔ آپ کچھ نہیں کہو گی امّی؟ مجھے اس نام سے مت پکاریں انکل سہیل، میرے ڈیڈی ہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہ نام آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے کبھی مجھے اس نام سے پکارنے کا حق کمایا ہی نہیں۔ زمرد لمحے بھر کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ سہیل وڑائچ نے بھی آنکھیں میچ کر کھولی جیسے وہ سننے کے لیے تیار تھے اور اپنے کیے کی سزا خود بھگت رہے تھے۔ زمرد نے بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں، اسی لیے سوچا خدا کر عیادت کر لوں، لیکن معذور ہو گئی ہوں تو خود چل کر نہیں آ سکتی۔ پتہ ہے میرے ڈیڈی کہتے ہیں بیماری گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ ہنس دی، ایک کڑوی ٹوٹی ہوئی ہنسی۔ سچ جاننے کے بعد مجھے کسی سے نہیں اپنے آپ سے گھن آئی تھی۔ آپ نے ممی کو ابارشن کا مشورہ کیوں نہیں دیا؟ ایک گناہ ہی تو تھا، چھپا رہتا، کم از کم میرے جیسا ثبوت آپ دونوں کو تنگ نہ کرتا۔ زمرد سے یہ سب سننا دو بھر ہو گیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم اس طرح سچ جانو۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ تم ایک عام زندگی گزارو، ایک نارمل زندگی جو سب گزارتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں تمہیں اپنے وجود پر شرمندگی نہ ہو۔ لیکن سچ سامنے آ ہی گیا۔ لیکن زمرد سے مزید سنانا گیا تو وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ لوگ شروع سے شروع کرتے تو اسے دکھ ہوتا رہتا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مزید کوئی سچائی اس کا دل برا کرے۔ وہ اب کسی پرانی حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ باہر آ کر اس نے صوفیہ کا نمبر ملایا۔ وہ آج کسی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ بتا کر آتی تو بے شک وہ اپنے تمام پلان کینسل کر چکی ہوتی۔ لان میں آ کر اس نے مالی کو ڈھونڈا جو چوکیدار اور گارڈ کے ساتھ بیٹھ کر کارڈز کھیل رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ان تک آئی اور ان تینوں کو گھر کی دیکھ بھال نہ کرنے پر سخت سنانے لگی اور بنا کسی لگی لپٹی کے سنائی۔ مالی کو تو ساتھ لے کر آئی اور ایک ایک پودے میں سے سوکھے پتے اور پھول نکال کر اس کے سامنے کیے کہ باغیچے کا کیا حال ہو رہا ہے؟ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے آج کل؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ بی بی جی پچھلے چند دنوں سے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا کام پر۔ یہ بھی آج صوفیہ میڈم نے کہیں جانا تھا تو وہ ہم سب کو واپس آنے کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ منمنایا۔ آئندہ کوئی بھی مجھ سے پوچھے بغیر چھٹی نہیں کرے گا، نہ ماما کے کہنے پر اور نہ اپنی مرضی سے۔ اس کا چہرہ گرمی اور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پاپا نے خود ان پر نظر رکھنا کیا چھوڑی، سب ہی کام چور ہو گئے تھے۔ بیرونی دروازے سے کار اندر آتی دکھائی دی تو صوفیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر نرمی آئی۔ غصہ جانے لگا۔ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ ارادہ تھا ان سب کی شکایت لگاتی۔ ماما یار کہاں تھی آپ اتنی دیر سے؟ وہ مالی پر غصہ کرنا بھول کر ان کے پاس گئی۔ وہ بھی زمرد کو دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اندر آپ کی دوسری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے اپنی شادی کا کارڈ لے کر، انہیں ساتھ لگائے اس نے کہا۔ شکایت لگانا بھول گئی؟ کون امارا آئی ہے؟ زمرد نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ اوہ خدایا شکر۔ وہ زمرد کو لیے تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ زمرد ان کی اجرت دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ اندر پہنچی تو سہیل وڑائچ کہہ رہے تھے، نفرت کے ساتھ مت جینا امارا، وہ تمہیں بھی میرے جیسا بنا دے گی، ٹوٹا ہوا اور خالی۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو مت کرو، میں اس قابل نہیں، مگر خود کو سزا مت دو۔ لاؤنج میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی جیسے طوفان کے بعد کی خاموشی ہو۔ امارا نے آہستہ سے آنسو پوچھے اور صوفیہ کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا سہیل؟ آپ نے میری بیٹی کو کیوں رلایا ہے؟ ارے امی میری بچی، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اور امارا واقعی رونے لگی۔ وہ ممتا بھری شفقت سے کہتی، اس تک آئی اور اسے والہانہ انداز میں چوما۔ امارا کو ساتھ لگائے تسلیاں دیتی رہی۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی نمی گھل گئی جیسے آنسو بہے بغیر بھی محسوس ہو رہے ہو، اور اسی نمی میں جو احساس ابھر رہا تھا وہ کچھ ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جڑنے کا احساس تھا۔ فضا میں پرانے دنوں کی یادیں آ ٹھہری تو سپہر سے شام ہو گئی اور گھر میں ان دونوں کے قہقہے گونجنے لگے۔ اسلام آباد پاکستان۔ سفید رنگ کی نرم اور مہکتی روشنی اس صبح فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ گھر کے وسیع لان میں باریک سفید پھولوں کی مہک رچی بسی تھی۔ چمیلی، گلاب اور
रजनी गंधा के फूल बारीक शीशे के गुलदानों में सजे थे। हल्की सी मौसीकी फिजा में तीर रही थी, जैसे किसी रोमानी फिल्म का सबसे अहम सीन चलने वाला हो। मेज़ें नफीस सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी और उन पर रखे मोमबत्तियों के स्टैंड महज सजावट की गर्ज से रखे गए थे। स्टेज के एतराफ में बने सफ़ेद पर्दे हल्की हवा के साथ लहरा रहे थे। ये आम निकाह था, लेकिन शानदार, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला। अमारा अपने सफ़ेद रूसी लिबास में मलबूस थी, जिसका लंबा दुपट्टा व्हीलचेयर के पीछे ज़मीन पर बहता चला जा रहा था, जैसे किसी खामोश कहानी की लकीर हो। लहंगा नफीस कढ़ाई से मज़ीन था, लेकिन हमेशा की तरह सादगी का मजहर था। उसके दुपट्टे के किनारों पर मोतियों की बारीक लड़ी चमक रही थी, जो हल्की हरकत के साथ रोशनी को मुनक्किस करती। उसका मेकअप हल्का था, मगर उसकी आंखें यूं बोल रही थी जैसे उनमें कई कहानियां कैद हो। अर्धशेर भी सफ़ेद लिबास के साथ हल्के नीले रंग की वेस्ट कोट में मलबूस था। उसका अंदाज हमेशा की तरह पुरसुकून था, मगर आज उसके चेहरे पर एक गैर महसूस सी खुशी भी थी। वो मेहमानों से मिलकर मुस्कुराकर मिलता और वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ था। दोनों खानदान के दरमियान एक गैर मर्ई सा तनाव मौजूद था। नायला का चेहरा सख्त था। वो हमदान कुरैशी के इस फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं थी, मगर हालात के सामने झुक गई थी। अगर वो अभी तक यूं सर उठाए सबके सामने नायला कुरैशी बनकर मिल रही थी, तो अर्धशेर और अमारा की बदौलत मिल रही थी। सुहेल बड़ाई से एक तफसीली मुलाकात में अमारा ने शिकायतें करने के बाद नायला के लिए बहुत से मामला सहल किए थे। नायला ने उसे इस्तेमाल किया था, लेकिन वो अपनी माँ को फिर भी खुद से अलग नहीं कर सकी। वो उनसे मोहब्बत करती थी, वो उन्हें गिरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो जानती थी हमदान कुरैशी और सुहेल बड़ाई उसे और ज़मरत को बचाने आ जाएंगे, लेकिन उसकी मम्मी के लिए उन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। उसे अपनी मम्मी को बचाना था, क्योंकि वो उसकी माँ थी। आज भी वो बावकार खातून और माँ के तौर पर बज़ाहिर बहुत खुश नज़र आ रही थी, लेकिन उनकी निगाहों में अजीब सा हिसाब किताब चल रहा था, जैसे अब भी वो हर चीज़ को परख रही हो। हमारा गेस्ट रूम में तैयार व्हील चेयर पर बैठी थी। ज़मरत उसे कटे हुए फ्रूट्स खिला रही थी। उसके दुपट्टे को इस तरह सजाया गया था कि वो उसके कंधों से बहता हुआ उसकी व्हील चेयर के एतराफ़ में फैल गया था, जो उसकी शान को नुमाया कर रहा था। सुबह का रंग आम सुबह जैसा था, लेकिन खूबसूरत और बाबरकत। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ज़मरत ने स्ट्रॉबेरी की कांटे से लगाते हुए धीरे से कहा। अमारा ने सामने लगे आईने में पहले उसे और फिर खुद को देखा, फिर उसकी नज़र अपनी टांगों की तरफ गई। क्या खूबसूरत होना काफ़ी होता है? उसने आहिस्ता से पूछा। आज के लिए हाँ, खूबसूरत होना भी नियामत होता है। इब्तिसाम बहुत पछताने वाला है और सजल शदीद जेलस होने वाली है, और उन्हें देखकर मुझे कमीनी सी खुशी होने वाली है। तुम्हें पता है, सजल जब जेलस हो रही होती है तो उसका नाक फूल जाता है और चेहरा सुर्ख पड़ने लगता है, और हाँ, वो दाया पाँव भी हिलाने लगती है। वो बता रही थी और हल्का सा हंसी। उसे उन दोनों को जेलस नहीं करना था। ज़मरत ने स्ट्रॉबेरी उसे खिलाई और फिर टिश्यू लेने को उठी ताकि उसके होंठ साफ कर सके। अमारा ने उसे यूं जाते देखा तो उसे टोका। तुम क्यों खुद को थका रही हो? बैठ जाओ सुकून से, मायदी कर तो रही है सब कुछ। चाहिए तो किसी मुलाजिम को बुला लो। ज़मरत का आखिरी महीना चल रहा था और वो बहुत शौक से उसके लिए भाग दौड़ कर रही थी। अच्छा लगता है नई नवेली दुल्हन तुम्हारे लिए ऊपर नीचे ख्वार होती फिरे। वो दोनों तुम्हारा सूट केस पैक कर रही है। मुझे टिश्यू ही चाहिए, ये साथ ही तो किचन है, मैं ले आती हूँ। ज़मरत ने उसके कपड़े वगैरह समेटते हुए कहा तो हमारा मुस्कुराई। तुम सब कुछ ही शौक चढ़ा था मेरी शादी का, अब भागो यहाँ से वहाँ। ज़मरत मुस्कुराकर बाहर निकल गई। बाहर मेहमान आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगहों पर बैठ रहे थे। सब करीबी लोग थे, रिश्तेदार, चंद पुराने दोस्त और कुछ वही लोग जिन्होंने अमारा को उसके बेहतरीन और बदतरीन वक्तों में देखा था। अर्धशेर इस वक्त हमदान कुरैशी के साथ खड़ा बावकार लग रहा था। वो उसे अपने दामाद के तौर पर अपने हल्के अहबाब के लोगों से मिलवा रहे थे, और वो कई चहमगोइयों भी सुन चुका था कि वो हमारा पर तरस खा रहा है, पैसे के लिए शादी कर रहा है, या उसका बड़ापन है कि माजूर लड़की से शादी कर रहा है। हमदान कुरैशी ने बेटी से शादी करने को पैसे दिए होंगे और भी बहुत कुछ, मगर उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। वो क्यों शादी कर रहा था? शायद हमदर्दी में, शायद मोहब्बत में, शायद जिम्मेदारी के तौर पर, या शायद तीनों का पेचीदा इम्तिजाज हो।
जुमे से पहले निकाह होना मकसूद था, इसीलिए निकाह का वक्त हो गया था। निकाह हुआ, उन दोनों के पास आया। हमदान कुरैशी की आंखों में पानी सा भरने लगा। अर्दशेर ने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखकर उनकी ढारस बंधाई। अमारा को लाया गया तो फिजा में अजीब सी लताफत पैदा हो गई। उसे स्टेज में एक जानिब को बिठा दिया गया। सफ़ेद फूलों की महक अब सिर्फ खुशबू नहीं रही थी, वो जैसे किसी पोशीदा रहमत का इशारा बन गई थी। हल्की हवा जब अमारा के दुपट्टे को छूती तो यूँ महसूस होता जैसे कुदरत खुद इस लम्हे को संवार रही हो। हर रोशनी, हर साया, हर सांस सब किसी अनदेखी नज़्म का हिस्सा बन चुकी थी। वो अपनी व्हीलचेयर पर थी और हाथ में सफ़ेद फूलों का बुके थाम रखा था। सारे में हुई सजावट और लोगों की चहल पहल देखकर उसकी कमज़ोरी हवा में तहलील हो गई थी। उसका वजूद सुकून में लिपटने लगा था, जैसे उसने अपनी तकदीर के साथ खामोशी से सुलह कर ली हो। उसकी आंखों में नमी थी, एहसास कि अल्लाह ने उसके लिए कोई ऐसा रास्ता चुना है जिसकी हिकमत अभी पूरी तरह उसकी समझ में नहीं आई। बहुत खूबसूरत था। अर्दशेर उसके सामने जा बैठा था, इस अंदाज में कि दोनों बराबरी की सतह पर आ गए थे। ये सिर्फ जिस्मानी बराबरी नहीं थी, ये उसका इकरार था कि वो उसके साथ सिर्फ आसानियों में नहीं बल्कि उसके हर इम्तिहान में शरीक होगा। जालीदार दुपट्टे की आड़ में से अमारा ने उसे देखा, जो सर गर्दन उठाए नज़रें झुकाए हुए था। वो उसे देखे गई और आगाही के उस लम्हे में बेइख्तियार उसकी धड़कन तेज़ हो गई। उसके पीछे उसके करीबी दोस्त खड़े हुए थे। कारी की आवाज़ जब निकाह के खुतबे के साथ फ़िज़ा में बुलंद हुई तो वो अल्फाज सिर्फ सुने नहीं गए बल्कि महसूस किए जाने लगे। हर आयत जैसे दिल के किसी पोशीदा गोशे को छू रही थी। हर जुमला एक अहद की तरह दिल पर सबत हो रहा था और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनमें सुकून पा सको। अमारा ने गर्दन उठाकर अर्दशेर को देखा। क्या वो उसे सुकून दे पाएगी? उसने आंखें बंद कर ली। एक खामोशी से ही दाएं आंख से बह निकला था। उसके अंदर कई बिखरे हुए एहसासात एक जगह सिमटने लगे थे। इस लम्हे उसने अपनी कमज़ोरी, अपना माजी, अपना खौफ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीतने लगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इससे सवाल पूछा गया तो वो कुछ न बोली। साथ बैठे हमदान कुरैशी ने उसके हाथ पर दबाव डाला। वो एक इम्तिहान था, एक अहद था, एक दुआ था। सब उसे सुनने को बेताब थे। ज़मरद और नायला ने उसके कंधे पर हिम्मत बढ़ी थपकी दी। जब उसने कबूल है बोला तो उसने सामने देखा। उसकी नज़र सीधी अर्दशेर पर गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वहाँ कोई तरस नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ नरमी थी। उसकी आंखों में नमी दर आई। उसने अपनी कहानी को अल्लाह की मर्जी के साथ जोड़ दिया। दूसरी बार और तीसरी बार भी उसने कबूलियत दे दी। अर्दशेर की बारी आई। उसने सर झुकाया जैसे वो अपने रब के हुजूर खुद को पेश कर रहा हो। फिर उसने अमारा को देखा। कबूल है। उसके अल्फाज में अहद था जो अल्फाज से बड़ा था, एक वादा जो सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि नीयत से किया गया था। अगले चंद लम्हों में दो जिंदगियां एक रिश्ते में बन गई थी, मगर ये बंधन किसी कैद का नहीं था, ये एक आज़ादी थी। निकाह मुकम्मल हुआ। हल्की सी तालियों की आवाज़ कहीं सुनाई देने लगी, मगर वो शोर नहीं था बल्कि महज़्ज़ब और शाइस्ता सी खुशी का इजहार था। हमारा ने सामने खड़े अर्दशेर को देखा। वो सबसे मिल रहा था और जब उसे देखा तो उसकी आंखों और चेहरे पर नरमी थी जो शायद सिर्फ इसी लम्हे के लिए मुख़त्तस थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कदम के साथ वो अपनी अना, अपनी बरतरी और अपनी मर्दानगी के रिवायती तस्वुर को पीछे छोड़ रहा था। और फिर 5वें कदम के बाद उसने अमारा के सामने घुटने टेक दिए थे। वक्त रुक गया था, वो उसके बराबर आ गया था। अब हम बराबर हैं। सीने पर हाथ रखकर उसने धीरे से कहा। अमारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी ये तौक़ा नहीं की थी कि कोई मर्द यूँ सबके सामने इतनी आसानी से उसके लिए झुक जाएगा। ज़मरत, मायदा और महरिंग ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। अमारा को बेहतरीन जीवन साथी मिल गया था और उन तीनों ने शुक्र अदा किया था। खड़े हो जाओ अर्दशेर। उसकी नज़रों में मिन्नत थी। वो कह नहीं पाई। उसे यूँ सब के सामने उसे अपने कदमों में बैठा देखना अच्छा नहीं लग रहा था। जुमा की नमाज का वक्त हुआ तो फ़िज़ा में खामोशी सी बरकत उतर आई। उसी लम्हे करीबी मस्जिद से अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ान की आवाज़ ने पूरे मंजर को एक नई रूह दे दी। सबके चेहरों पर संजीदगी और एहतराम आ गया। जुमा का वक्त हो चुका था। एक ऐसी समाज जो बरकतों से भरी हुई थी, मगर आज उसमें एक और खुशी शामिल हो गई थी।
مرد حضرات نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور لان کے اس گوشے کی طرف بڑھنے لگے جہاں صفیں بچھ چکی تھی۔ سفید چادریں زمین پر پھیلی تھی، ایک ترتیب، ایک نظم، جیسے ہر چیز اپنی جگہ خود ہی سنور گئی ہو۔ جوتے ایک طرف رکھے گئے، لوگ خاموشی سے آ کر بیٹھنے لگے۔ کچھ نے سنتیں ادا کی، کچھ ذکر میں مشغول ہو گئے اور کچھ بس سر جھکائے اللہ سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ایک عجیب سا سکون تھا، نہ کوئی جلدی، نہ کوئی ہڑبڑ، نہ کوئی ہڑبونگ، جیسے ہر شخص اس وقت خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ جمعہ کی نماز میں اصل مرکز خطبہ ہوتا ہے اور سب اس کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف خواتین بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ جنہوں نے نماز ادا کرنی تھی وہ اندر چلی گئی اور باقی وہیں دوپٹے درست کرتی بیٹھنے لگی۔ امارا ابھی بھی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا امتزاج تھا، سکون، شکر اور ایک گھبراہٹ جو ہر نئے آغاز کے ساتھ آتی ہے۔ جب امام صاحب آئے تو سب نے احترام سے جگہ دی۔ وہ سادہ سے لباس میں ملبوس تھے مگر ان کے چہرے پر ایک نور تھا۔ وہ منبر پر کھڑے ہوئے تو فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ امام صاحب نے خطبہ شروع کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفرہ۔ سکوت، سکون اور برکت، فضا معطر ہونے لگی۔ اللہ پاک کی حمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اصل موضوع کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے تقویٰ کی تلقین کی، اللہ کے خوف اور محبت کا ذکر کیا، پھر آہستہ آہستہ بات نکاح کی طرف لے آئے۔ آج کا موضوع ہر گھر، ہر رشتے اور ہر معاشرے کی بنیاد ہے اور وہ ہے عورت کا مقام اور نکاح۔ نکاح صرف دو افراد کا بندھن نہیں ہے بلکہ یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ یہ ایک ذمہ داری اور امانت ہے جو مرد کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ نکاح صرف ایک معاہدہ بھی نہیں ہے، وہ عورت کے لیے امانت ہے، مگر مرد کے لیے زیادہ، کیونکہ اسے قوام بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا۔ ایک اچھا شوہر وہ نہیں جو اپنی بیوی پر حکم چلائے، بلکہ وہ ہے جو اس کے ساتھ مشورہ کرے، اس کی عزت کرے، اس کے دل کو سمجھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے، وہ وقفہ لینے کو رکے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے جو کسی اور نظام نے نہیں دیا، مگر ہم نے اس مقام کو یا تو نظر انداز کیا ہے یا اپنی مرضی سے بدل دیا ہے۔ عورت کو اللہ نے کمزور نہیں بنایا بلکہ اسے خاص مقام دیا ہے۔ وہ بیٹی ہے تو رحمت، بہن ہے تو عزت، بیوی ہے تو سکون اور ماں ہے تو جنت کا راستہ۔ لیکن ہم نے عورت کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بیٹی ہے تو بوجھ بنا دیا، بہن ہے تو غیرت کا مسئلہ بنا دیا، بیوی ہے تو حکم ماننے والی بنا دیا۔ کیا یہی ہے وہ مقام جو اللہ نے عورت کو دیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے فضا بھاری ہو گئی، جیسے ہر شخص اپنے اندر جھانکنے لگا ہو۔ نہیں، اسلام نے عورت کو رحمت کہا ہے، سکون کہا ہے، عزت کہا ہے، اور مرد کو اس کا محافظ بنایا ہے، قوام بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے، اس کا مالک، حاکم یا آمر نہیں۔ کچھ لوگوں نے سر ہلایا جیسے یہ بات وہ پہلے بھی سن چکے ہوں اور جانتے بھی ہوں، مگر آج اس کا وزن کچھ اور تھا، بات کا مطلب الگ محسوس ہو رہا تھا۔ اور عورت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ نکاح صرف محبت کا نام نہیں ہے، صبر ہے، برداشت اور حکمت بھی ہے۔ ایک گھر کو سنبھالنا عبادت ہے اور ایک مرد کو سنبھالنا ایک فن ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ چند چہروں پر آئی مگر فوراً دب گئی، کیونکہ خطبہ سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح آسان نہیں رہا، تو توقعات بڑھ گئی ہے، برداشت کم ہو گئی ہے اور نتیجہ ٹوٹے ہوئے گھر، بکھرے ہوئے رشتے اور تنہا لوگ۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، مرد کو اپنی انا چھوڑنی ہوگی اور عورت کو اپنی ضد، تب جا کر ایک گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ آج کے نکاح کے بابرکت موقع پر میں سب شوہروں سے کہوں گا کہ وہ اپنی بیویوں کو صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک امانت سمجھے، اور بیویوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ صبر، محبت اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ نکاح محبت سے ضرور شروع ہوتا ہے مگر اسے نبھانے کے لیے برداشت، قربانی اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا بھی سر جھکائے سنتی رہی، اس کے دل میں سکون اتر رہا تھا اور بہت دنوں بعد اسے لگا کہ وہ ایک درست فیصلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خطبہ ختم ہوا، دعا کی گئی، پھر سب نے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، اس نکاح میں برکت ڈال، ان کے درمیان محبت پیدا کر، ان کے دلوں کو جوڑ دے اور انہیں ایک دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بنا۔ ہمارا نے اتنا ہی سنا تھا۔ آمین کی اجتماعی آواز نے فضا کو پر نور کر دیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے سب ہی اس کے لیے خوش ہو۔ پھر نماز کے لیے صفیں سیدھی کی گئی، امام صاحب نے تکبیر کہی اور نماز شروع ہو گئی۔ سجدوں میں جھکتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اپنے اپنے خیال، اپنی اپنی دعائیں تھیں۔ مائدہ اور مہرنگ امارا کو اندر لے آئی۔
وہ باہر ایک ہی پوز میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کے اس کونے میں جہاں سفید پردے ہلکی ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے، وہ امارا کو لیے وہاں تک آئی۔ یہاں سے باہر لان کا سارا منظر دکھائی پڑتا تھا، کیونکہ ڈرائنگ روم کی بڑی کھڑکی ذرا اونچائی پر تھی۔ ان کا کپل شوٹ یہی ہونا تھا، جس کے لیے وہ راضی تو نہ تھی، لیکن زمرد کی کسی بات کے سامنے وہ بے بس ہو جاتی تھی۔ ان چاروں نے نماز کے اس دورانیے میں دوستوں کا شوٹ کروا لیا تھا۔ ان تینوں نے ایک سے آف وائٹ رنگ کے شرارے پہن رکھے تھے۔ جب شوٹ ختم ہوا تو کیمرہ مین کے ساتھ وہ تینوں بھی باہر جانے لگیں۔ تم لوگ کہاں جا رہی ہو؟ بھائی جمعہ کی نماز کے بعد جناب آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب کباب میں ہڈی بنتے اچھے نہیں لگیں گے۔ زمرد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ امارا نروس سی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور پھر جانی پہچانی مہک بھی وہ اردشیر ہی تھا۔ امارا مڑ کر پیچھے نہ دیکھ سکی، بس ہاتھ میں تھامے سفید پھولوں کی پتیاں نوچنے لگی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اردشیر نے نرم آواز میں پوچھا اور قریبی صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گیا۔ امارا نے گہری سانس لی۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول نہ سکی اور پھر اس نے اس کی طرف دیکھا، یوں جیسے سب کچھ بدل گیا ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا۔ اس نے اپنے احساسات کو نام دینے کی کوشش کی۔ اردشیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور یہ اچھا لگ رہا ہے برا؟ امارا نے کندھے ہلکے سے اچکائے۔ ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ اردشیر نے اس کے دوپٹے کے کنارے کو دیکھا جو ویل چیئر کے بازو پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ رنگ آپ پر ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ ہمیشہ سے کیا مراد ہے؟ تم نے مجھے کتنی مرتبہ سفید رنگ میں دیکھا ہے؟ صرف 700 مرتبہ۔ امارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کتنے ہی لمحے وہ کچھ بول نہ سکی۔ تم گن رہے تھے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ بس نہیں بس یاد رہ گیا، بے نیازی سے کہا گیا۔ اردشیر، امارا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی جانب متوجہ تھا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ سب بہت مشکل ہوگا؟ اردشیر نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے حالات ہمارے حق میں ہوں گے؟ اردشیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں کبھی افسوس ہوگا اپنے فیصلے پر؟ اردشیر نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز بات کرو، مجھے اشاروں کی زبان نہیں آتی۔ اردشیر کے چہرے پر نرم سی سنجیدگی آئی۔ میں بھی کوئی بڑا وعدہ نہیں کر سکتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ امارا کا دل لمحے بھر کو ڈوبا۔ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں اس رشتے کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ امارا نے اسے دیکھا۔ دیر تک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور امارا کا دوپٹہ ہلکا سا اس کے چہرے پر آ گیا۔ اردشیر اٹھا اور اس نے آہستہ سے چہرے سے دوپٹہ الگ کیا، بغیر کسی جھجک کے مگر احتیاط سے، جیسے وہ کسی نازک چیز کو چھو رہا ہو۔ اس لمحے میں صرف احترام تھا۔ وہ تھی بھی تو خوبصورت، نازک اور قید۔ اب وہ اسے آزاد کرے گا، پھر وہ خوبصورت، نازک اور آزاد ہوگی۔ وہ واپس جا کر بیٹھ گیا اور یوں ہی اپنے ہاتھوں سے کھیلنے لگا۔ وہ آج اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی؟ امارا بھی اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگی اور پھر پھولوں کی پتیاں نوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ نرم سی خاموشی طویل ہونے لگی تو امارا نے پوچھا۔ میں گھبرا رہا ہوں۔ امارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھلا وہ کیوں گھبرانے لگا؟ پھر اردشیر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور آہستہ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، سفید، سادہ مگر نہایت نفیس۔ امارا ایک ٹک اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ خوبصورت تھی، ناخن تراشے ہوئے چوکور شیپ میں تھے اور بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہن رکھی تھی جو حمدان قریشی نے اسے پہنائی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنے غور سے اردشیر کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے۔ اس نے نظر موڑ لی۔ اردشیر نے باکس کھولا۔ اندر ایک انگوٹھی تھی، سادہ مگر خوبصورت۔ اس میں ایک باریک سا سفید پتھر جڑا ہوا تھا جو روشنی میں ہلکا سا چمک رہا تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا ستارہ ہو۔ یہ کوئی بہت قیمتی چیز نہیں ہے، لیکن مجھے یہ آپ کے لیے اچھی لگی تو خرید لی۔ وہ اٹھ کر اس تک آیا اور وہ ڈبی اس کے سامنے کی۔ اردشیر، امارا نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے یوں پکارنے پر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے خود پہننی پڑے گی، وہ بوکھلایا۔ نفی میں سر ہلاتے انگوٹھی ڈبی سے نکالی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ امارا نے دیکھا اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اردشیر نے بہت احتیاط سے وہ انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنا دی۔ امارا نے اپنی انگلی کو دیکھا، پھر اس کی طرف۔ یوں لگا جیسے ایک ایسا دائرہ مکمل ہوا ہو جس میں 2 زندگیاں، 2 کہانیاں اور بے شمار انکہی باتیں سمٹ آئی ہو۔ یہ خوبصورت ہے، آپ سے کم، اس نے فوراً کہا۔ یہ بہت کلچ تھا۔ امارا نے اسے گھورا۔ اردشیر ہنس پڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں گھبرا رہا ہوں۔ امارا بھی ہنس دی اور اسے اتنے دنوں بعد پہلے دنوں کی طرح ہنستا دیکھ کر اردشیر کو احساس ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ واقعی بدل رہا ہے۔
وہ اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی، ہاتھ اوپر کر کے اس نے ہلکی دھوپ کی روشنی میں بھی اپنی انگلی میں ٹھہری اس انگوٹھی کو دیکھا، جس کے اثرات دل کی گہرائیوں میں اترتے جا رہے تھے۔ امارا اس نئے احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اردشیر اس کے پیچھے کھڑا اسے یوں خوش ہوتے دیکھتا رہا۔ بھاری تو نہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ حیرت انگیز طور پر ہلکی ہے اور پیاری بھی۔ تمہاری چوائس ہمیشہ سے اتنی پیاری رہی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر ساتھ کھڑے اردشیر کو دیکھ کر کہا اور دل سے مسکرائی۔ جی میری چوائس ہمیشہ سے پیاری رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ میں کچھ نہیں دیکھ رہی، لیکن میں پوچھنے آئی ہوں کہ ہم لوگ کب تک تم دونوں کو اکیلا چھوڑے؟ باہر کھانا ختم ہونے کے قریب ہے اور پھر سب کو آپ دونوں سے ملنا ملانا ہے، اور پھر کپل شوٹ کا وقت نہیں ملے گا۔ مہرو آ جاؤ، ہم خفیہ طور پر بھاگنے کی پلاننگ نہیں کر رہے۔ امارا نے ان کی طرف دیکھا اور ہلکی سی شرمندہ سی مسکراہٹ دی۔ وہ تینوں وہاں موجود تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے اندر آ گئی اور اب کپل شوٹ سے پہلے اردشیر کی سالیاں بن گئی۔ وہ اردشیر کو چھیڑنے لگی اور امارا ان سب کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہوا ہے بیکاز آف کورس امارا کی شادی تھی تو اینڈنگ تک تو پہنچنا تھا، تو بہت مزیدار تھا۔ آپ سب کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔